أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ تیرواں پارہ سورہ ابراہیم کی یہ آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور وہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور شرک سے بیزار تھے، اس کو واضح فرمایا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا کچھ طلب کیا، ان کی دعائیں ذکر ہوئیں، اور مشرکین مکہ کو اور بعد میں آنے والے کفار اور مشرکین کو یہ بتلا دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو جبکہ تمہارا منہج اور راستہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں۔ اس سے قبل بھی اس سورہ مبارکہ کی آیات میں ہم نے جانا تھا کہ بار بار کچھ مثالیں دے کر اور کچھ دیگر امور کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ انبیاء اور رسل کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو اللہ نے کیسے کامیاب کیا۔ اب آخر میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت نے قیامت کے روز کی منظر نگاری کی ہے کہ اس دن نافرمانوں کا اور مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ یہ گمان نہ کیجئے کہ اللہ رب العزت ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ان سے غافل ہیں، کہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جو چھوٹ دے رکھی ہے، جو مہلت دے رکھی ہے، بسا اوقات انسان کو یہ لگتا ہے کہ اپنے کرتوتوں کی پکڑ ان پر جلد کیوں نہیں آ رہی۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے
مختلف پیرائے میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، اور یہاں پر جو مہلت ہے وہ مومن کے لیے نیک عمل کرنے کے لیے نعمت ہے، اور کافر کے لیے برائیوں میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے ایک عذاب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور کرتوت سیاہ ہو، کہ جو طویل زندگی میں جتنی زیادہ خیر سمیٹے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا، اور جو طویل زندگی میں جتنی زیادہ سیاہ کاریاں کرے گا اتنا ہی عذاب کا مستحق بنے۔ اس لیے کفار کے عذاب اور پکڑ کے لیے اہل ایمان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی چونکہ تھوڑی ہے اور وہ اپنے سامنے نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں وہ دیکھے کہ کامیابی مل گئی ہے۔ یہی خواہش بسا اوقات اہل ایمان کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح اللہ نے کفار کو رسوا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کفار کی رسوائی کا کچھ حصہ اس دنیا میں دکھائیں گے، اور بقیہ پھر ان کا معاملہ آخرت میں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مشرکین مکہ کی رسوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی، لیکن اسلام کا جزیرہ عرب سے باہر پہنچ کر کیسر و کسریٰ کو فتح کر لینا اور 65 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر اسلامی حکومت کا قیام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوا، اور پوری دنیا پر اللہ کے دین کا ایسا غلبہ کہ ایک بھی کافر نہیں بچے گا، اس کا وعدہ باقی ہے۔ لیکن کفار کی اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی۔ اس لیے فرمایا یہ گمان نہ کریں کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں کہ ظالم کیا کر رہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً وہ تو ان کو مہلت دیے ہوئے ہے، مؤخر کر رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ جب انسان بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتا تو اس کی آنکھیں پھیل جاتی، اردو میں ہم کہتے ہیں آنکھیں پھٹی رہ گئی، ایسے جیسے جو ڈھیلے ہیں یہ آنکھوں کے کناروں سے باہر ابل پڑے، یہ ہے تشخص فیہ الابصار۔ اور کافر کے لیے قیامت کے روز سے زیادہ ڈراؤنی بات کوئی نہیں کہ جس کے بارے میں اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ سب کس سے کہانیاں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ یقین بنا لیا ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہیے مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تم ضرور بضرور بتائے جاؤ گے جو کچھ تم کرتوت کرتے رہے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان۔ فرمایا ان کی حالت کیا ہوگی؟ مہطعین، تیز دوڑ رہے ہوں، مقنعی رؤوسہم، اپنے چہروں کو ایسے اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظر ان کی طرف واپس نہیں پلٹے گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں۔ یعنی قیامت کے روز جب قبروں سے نکلیں گے تو یہ ظالم کافر جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے،
اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے تھے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، آج کے دن قبر سے نکل کے تیز دوڑ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہم دوبارہ کیسے اٹھا دیے گئے، کیوں کر یہ سارا معاملہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اور ایسے کہ ان کے چہرے ایسے اوپر کو اٹھے ہوئے، نظریں دائیں بائیں التفات نہیں کر رہی۔ یہ بھی سخت گھبراہٹ کے اندر انسان کا طرز عمل ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں نا یہ منہ اٹھائے کہاں بھاگ رہے ہو، یہ منہ اٹھائے بھاگنا جس طرح محاورہ ہے، اس طرح یہ منہ اٹھائے دوڑ رہے ہوں کہ گھبراہٹ سے دل اڑے ہوئے ہیں، حلق میں جان آئی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے روز انسان اپنے عمل کے مطابق پریشانی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا، جس طرح سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں انسان کے جسم سے ٹھنڈے پسینے نکلتے، فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے کمر تک، اور بعض لوگ اس قدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ ان کو اپنے ہی پسینے کی لگام لگی ہوئی ہوگی، یہاں تک۔ افئدتہم ہوا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا انذر الناس وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، ان پر عذاب لایا جائے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو پھر ظالم پکاریں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب تو ہمیں تھوڑی مہلت دے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، ہم اس کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اچھا تم وہ لوگ ہو جو یہ باتیں کر رہے ہو، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہ نہیں ہو جو دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے قسمیں اٹھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں۔ اور یہاں پر زوال سے مراد کہ تمہاری نعمتیں اور تمہاری دنیا کی آسائشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اس سے مراد یہ کہ دوبارہ مرنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ہم اٹھیں گے اور ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا اور ہم وہاں جہنم کی آگ کا سامنا کریں گے۔ بہت سے مشرکین کا اور یہود کا اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونی، اور اگر ہو بھی گئی تو ہم جس طرح یہاں بڑے اچھے حال میں ہیں وہاں بھی بڑے اچھے حال میں ہوں۔ دنیا میں ہمیں اچھا ملا ہوا ہے، اگر کوئی دوسری دنیا ہے بھی تو وہاں بھی ہم بہترین ہی ہوں گے۔ تو یہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، اور ان کی یہ قسمیں اٹھانا صرف اپنے تک محدود نہیں تھا بلکہ اپنے ان لوگوں کے سامنے جن کو انہوں نے گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، بڑی پختہ یقین ان کو دلاتے تھے کہ جس نہج پر، جس طرز زندگی پر تم ہو اس کے اندر کوئی نقصان نہیں، یہی اصل دنیا کی زندگی ہے، یہیں پر کھانا پینا ہے، یہیں پر کامیابیاں حاصل کرنی ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرنی ہے۔ دین دقیانوسیت کا نام ہے، انبیاء اور رسول کی باتیں کس سے کہانیاں ہیں، جنت اور جہنم کس نے دیکھی ہے؟ یہ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر اختراع بنا لی ہے کہ جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اور فلاں کام کرنے والے کو جہنم ملے گی، اور طرح طرح کی باتیں اللہ کے متعلق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ اتنا ہی مہربان ہے تو وہ کیوں کر اپنے بندوں کو عذاب کے اندر اور آگ کے اندر ڈالے گا؟ اور اگر واقعتاً کوئی اللہ موجود ہے تو دنیا کے اندر اتنے زیادہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، کتنے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، نومولود بچے بڑے موذی امراض کے اندر مبتلا ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو تکلیف ہے
یہ جو سفرنگ ہے، اگر کوئی رب ہوتا تو وہ اس سب کو اپنی مخلوق سے دور نہ کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ دنیا کے اندر ایک نظام چلتا ہے جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں۔ اس کے تحت کوئی تندرست ہو جاتا ہے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، انسان کی جینز کے اندر مختلف چیزیں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، حالات اور واقعات اس کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ اس دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے مر کھپ جاتا ہے اور اگلی نسل آ کر آباد ہو جاتی۔ دوبارہ اٹھنا، دوبارہ سے زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے والے، فلسفے بیان کرنے والے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، بڑی بڑی لمبی چوڑی تحقیقیں کرنے والے، بہت دنیا کے اربوں خربوں کے بجٹ والے، ریسرچ سینٹرز والے، یہ آ کر لوگوں کو یہ ساری باتیں پڑھاتے ہیں کہ ہم نے بڑی ریسرچ کر لی اور فلکیات میں ہم نے اس کائنات کے وہ 14 ارب نوری سال دور سیاروں کو بھی کھنگال کر دیکھ لیا، کسی رب کی ہمیں کوئی آثار نہیں ملے، کوئی غیبی مخلوق موجود نہیں ہے، یہ سارے کا سارا انسان کے صرف دماغ کی اختراع ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے بہت سارے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی وطن عزیز میں یونیورسٹیوں کے اندر سائنسز کے سبجیکٹ پڑھانے والے بہت سارے پروفیسر ان باتوں سے میں جو ہے وہ متاثر ہیں، اور اپنے طلبہ کے اندر یہ زہر گھولتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان سے غافل نہیں۔ ان کے سامنے یہ حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، اس وقت کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، جہاں اتنی زندگی دی تھی تھوڑی سی اور دے دے، ہم واپس جائیں گے، ضرور آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، انبیاء کے رستے پر چلے۔ جبکہ ان کا معاملہ یہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے کہ دنیا کے اندر ان کے سامنے دلائل پیش ہوتے رہے اور ان کو حقیقتوں کا پتہ چلتا رہا، لیکن یہ اپنی خواہشات اور دنیا کے فوری ملنے والے فائدے کے پیچھے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان بستیوں میں جا کر آباد ہوئے جن کے اندر رہنے والوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا تھا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے تمہارے لیے بہت سی مثالیں بیان کی تھی۔ یعنی دنیا کے اندر تم ان بستیوں میں آباد رہے جہاں تم سے پہلے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے یعنی شرک اور کفر کرنے والے آباد تھے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور ان میں سے بہت سو کے آثار کو بھی تم دیکھتے تھے، آثار قدیمہ کے نام پر ان کی تہذیبوں کو جانتے تھے کہ یہاں پر اتنے ہزار سال پہلے بھی انسان بستے تھے۔ ہمارے ہاں یہ قریب ہی ٹیکسلا کی جو آبادی ہے 4,500 سال پرانی تہذیب ہے اس کی۔ پاکستان کے اندر ہی ہڑپا اور موہنجو دوڑو کے آثار موجود ہیں، کئی ہزار سال پرانے آثار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے طرح کے انسان تھے، یہاں رہتے تھے، بستے تھے، ان کے لیے بھی اپنے دنیاوی مفادات اور معاملات بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ آج اس جگہ پر جو آباد ہیں ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہاں سابقہ رہنے والے جس زمین کے ٹکڑے پر میں آباد ہوں شاید اس کے اوپر رہنے والوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہوں اس کے پیچھے، اور آج ان کا نام و نشان مٹ چکا۔ تبین لکم، ہم نے تمہارے لیے بیان کیا، واضح کیا تمہارے سامنے، قرآن جا بجا بتاتا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے بستیوں کے اندر انبیاء اور رسل کو بھیجا،
انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا؟ قوم نوح سیلابوں کی نظر ہو گئی، قوم عاد تیز آندھی اور پتھروں کی بارش کی نظر ہو گئی، قوم سمود زلزلے اور چیخ کے عذاب کی نظر ہو گئی، قوم لوط ایسے ہوا پر اٹھا کر اونڈی کر کے زمین پر پٹک کر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کھنگر کے پتھر برسائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ ساری کی ساری مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ضربنا لکم الامثال، ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی باقی نہیں رہتی، اور آخرت کی بربادی تو ہے ہی ہے۔ یہ آیات پڑھنے والا کیسے زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ لوگ بڑے کمال کے، کفار بڑی شاندار زندگی گزار رہے، ان کے نظام بڑے اچھے ہیں، وہ لوگ بڑے اچھے ہیں۔ جس کو زندگی کی حقیقت کا بنیادی طور پر نہ پتہ ہو اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ سینہ ٹھونک کر کھڑا ہو، اس کو بندہ مومن کیسے آئیڈیالائز کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کچھ چکا چوند نے ہم میں سے اکثر کو حقیقت سے نابلد کر دیا ہے۔ ہم نے حقیقت سے آنکھیں چرا لی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے کہ بڑے شاندار محلات بنا لیے جائیں، سودی معیشت کو مضبوط کر لیا جائے، بینک بیلنس بڑھا لیا جائے، انفراسٹرکچر بڑا شاندار ہو، آسائشیں میسر آ جائیں، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے کامیابی کا معیار بنا کر اختیار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کو اٹھا کر پڑھیے، جا بجا مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی بار بار تربیت کر رہے۔ آپ نے وہ حدیث متعدد بار سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے اور رستے میں ایک مردار بکری کا بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، عیب دار ہے، پڑا ہوا نظر آتا۔ آپ کہتے کون ہے جو تم میں سے اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو زندہ بھی ہوتا تو عیب دار تھا، اس کی قیمت 1 درہم زندے کی بھی نہیں تھی، تو یہ مردار کون خریدے گا اتنے میں؟ آپ نے فرمایا جتنا یہ مردار عیب دار بکری کا بچہ تمہارے ہاں بے وقعت ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بے وقعت ہے۔ کیوں کر بندہ مومن کا معیار یہ ہو سکتا؟ اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں وہ امتحان دینے آیا ہے، اور کمرے امتحان کے اندر امتحان کے سوالوں کے جواب کی تیاری جو اس نے کی ہے، اس کا جواب لکھنا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس نے وہ شیٹ بھرنی ہے تاکہ ممتحن اس شیٹ کے اندر دیے گئے جوابوں کے ذریعے اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے۔ میں اور آپ شیٹ فل کر رہے ہیں، یہ وقت ہے ہم کمرے امتحان میں بیٹھ کر سوالوں کے جواب لکھ رہے ہیں۔ کون صحیح لکھ رہا ہے، کون وقت ضائع کر رہا ہے، کون غلط لکھ رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، سب کچھ واضح ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، دنیا کے یہ اپنے نظاموں کی بچاؤ کے لیے، اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے مقابل کامیاب تصور کروانے کے لیے مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے چالیں چلی ہیں، تدبیریں کی ہیں، بڑی تدبیریں، مَكْرَهُمْ، اپنی بڑی تدبیریں۔ اس کا معنی آپ اس طرح کر لیں کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو کر سکتے تھے وہ کر دیکھا۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ساری تدبیریں اللہ کے ہاں موجود، پتہ ہے اللہ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کر کہیں جوڑ توڑ کرتے ہیں، چھپ چھپا کر بڑی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے علم میں نہیں ہوتا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ
الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. کہیں بیٹھ کر 2 سرگوشیاں کرتے ہیں، جان لو تیسرا اللہ ہوتا. 4 سرگوشیاں کرتے ہیں، 5واں اللہ ہوتا ہے. اس سے تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہو، کہیں پر بھی ہو، وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں. فرمایا ہم قیامت کے دن ان کو بتائیں گے کہ جو تم کرتے رہے ہو، جو تم تدبیریں کرتے رہے، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ان کی ساری تدبیروں کا علم ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی کوئی بھی تدبیر ایسی نہ تھی کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو زائل کیا جا سکتا. آیا مبارکہ کی نا 2 قراءات ہیں. ایک قراءت یہ ہے اس کا جس کا ترجمہ میں نے کیا، ان کان مکروم، یا ان نافیہ ہے، لتزول منہ الجبال، ان کی تدبیر ایسی نہ تھی کہ یہ پہاڑ کو سرکا سکتے، پہاڑوں کو سرکا سکتے. یعنی جتنا بھی انہوں نے زور لگایا، اللہ کا دین پہاڑوں کی طرح مستحکم ہے، یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور امام کسائی کی تلاوت کیا ہے، وہ لِتَزُولَ کی بجائے لام پر زبر پڑھتے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ تدبیر کرنے پر، ایسی تدبیر کرنے پر آتے تھے کہ اگر وہ منطبق ہو جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے. یعنی ان کے مکر و فریب اور اہل ایمان کے مقابل اور اللہ کے دین کے مقابل ان کا بغض اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ آپ ان سے کسی طور پر بھی خیر کی توقع نہ رکھیں. اور ان کے ان جرموں کی وجہ سے اب ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، آپ یہ گمان نہ کیجئے کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کی مخالفت کرے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ رب العزت بڑا غالب، بہت زیادہ انتقام لینے والا، عزیز ہے، غالب ہے، کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، بڑا منتقم ہے. اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے کرتے اس حال کو پہنچ جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض اور ملعون ہو جائے، پھر اللہ اس سے انتقام لیتے ہیں، اور جس سے اللہ انتقام لے اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی. تو یہ گمان نہ کرو کہ اللہ نے تھوڑی سی یہاں پر ان کو مہلت دی ہے تو رسولوں کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں وہ سچے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان وعدوں کی مخالفت کر دی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، دوسری جگہ فرمایا اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور بضرور اہل ایمان کی نصرت اور مدد کرے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہونے والے ہوگے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے. کفار کا سارا غلبہ اہل ایمان کی ایمانی کمزوریوں کا نتیجہ. انہوں نے جو سازش کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ان کی تدبیریں جو وقتی طور پر کامیاب ہو رہی ہیں وہ میری اور آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے، کہ جس بات پر ہم کھڑے ہیں وہاں ہم شک میں مبتلا، وہ شک میں مبتلا نہیں ہے، ہم شک میں مبتلا. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا غیر الارض، ایک اور زمین کے ساتھ. وہ یہ زمین نہ ہوگی، یعنی اس کی ماہیت اس دنیا جیسی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے روز اس زمین کو بالکل چٹیل سفید مٹی کی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، ایسے کر دے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، آپ دیکھیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑ جائیں گے. زمین کی اونچ نیچ اللہ برابر کر دیں گے. والسماوات، اور آسمانوں کی ماہیت بھی تبدیل ہو جائے گی. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْقَاهِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ سارے پیش ہوں گے
اس اللہ کے سامنے جو تنہا ہے، واحد ہے، القہار، بڑا قہار ہے. اور پھر وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے، يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن وہ زنجیروں میں بری طرح سے جکڑے ہوئے ہوں. مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کیے. اصفاد صفت کی جمع ہے. یہ اس بیڑی کو کہتے ہیں جو انسان کے پاؤں میں ایسے گردن تک پہنائی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توک لگ گیا. اس طرح مجرموں کو توک لگائے جائیں گے. اور پھر یہ کیا ہوں گے؟ مقرنین، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ جوڑ کر بیڑیاں پہنائے جائیں. ایک طرح کے مجرم اکٹھے ایک ہی بڑی زنجیر کے ساتھ جکڑ دیے جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ نماز کا تارک، نماز کا برا حال کرنے والا، یہ قیامت کے روز فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے. کتنی بدبختی ہے کہ انسان پیدا آج کے دور میں ہو اور قیامت کو آنکھ کھلے تو اس کے ساتھ زنجیروں میں فرعون، قارون، حامان، شداد اور اللہ کے بڑے بڑے مجرم اس کیٹیگری میں اس کو شامل کر کے وہاں ان کے ساتھ جکڑا جائے. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی، یعنی پورا تارکول کا ایک لباس پہنا دیا جائے گا، جو گرم تارکول، جلنے والا انتہائی سخت مادہ قمیض کی طرح ان کو پہنا دیا جائے گا کہ وہ تکلیف میں مبتلا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کے اوپر چھا رہی ہو. کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر بندے کو اللہ رب العزت جزا دے دے اس کی جو اس نے کمایا ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا، اس کے ہاں حساب میں دیری نہیں. کوئی یہ نہ سوچے اتنے اربوں انسان ہیں، کروڑوں لوگ ہوں گے، میری باری کہاں آنی ہے، میں تو ادھر ادھر سے نکل کر بچ جاؤں گا. اللہ کے نظام جب حساب لینے پر آتا ہے بہت جلد لے لیتا، اور اللہ رب العزت کے حساب سے ڈرنا چاہیے. اور میں اکثر ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں جو قیامت کے روز کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا، میں فلاں سے حساب قیامت کے روز لوں گا، یہ بڑا مشکل جملہ ہے، بڑا مشکل جملہ ہے. کہ جو حساب لینے کو تیار بیٹھا ہے اس کو حساب دینا بھی پڑے گا. صرف وصولی کرنی تو نہیں، انسان ہے کتنی غلطیاں کرتا ہے، صرف وصولیاں تو نہیں کرنی، ادائیگیاں بھی تو کرنی ہیں. اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ میں نے فلاں سے وصولی کرنی ہے، اور اللہ انصاف فرماتے ہوئے کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے وصولی کرنا ہے، تو ادائیگیاں بھی کرو، انتظار کرو. اور معلوم ہے پل صراط کے پاس ان ادائیگیوں کے لیے کھڑا کیا جائے. اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات کو اس لیول پر نہ لے جایا کرے کہ ہم قیامت کے دن حساب لیں گے. قیامت کے دن کا حساب بہت مشکل مرحلہ، بہت مشکل مرحلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں جی نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا حساب یہ تو مسلمانہ اہل ایمان کا جو حساب ہے یہ تو عارض ہے صرف، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسے اس کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی اور اس کو آگے نکال دیا جائے گا. پوچھ پاچھ نہیں ہوگی. من نوقش عذب، جس کو روک کر پوچھ لیا گیا بتا یہ کام کیوں کیا، وہ تو عذاب ہی دیا جائے گا. اس لیے پوچھ کے چکر میں نہ پڑے کہ ہم پوچھیں گے اور فلاں کریں گے اور ایسے کریں گے. قیامت کا دن اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور اس دن کے لیے انسان کو اپنے پلے کچھ رکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملات کو یہیں پر چھوڑ کر اور ان کے حساب کتاب یہیں سیدھے کر کے آگے جانا چاہیے. اب نہ میں وہاں کسی سے حساب لوں، نہ میرے سے کوئی وہاں حساب لے. ہم حساب کے قابل نہیں. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت تیز حساب لینے والا. ھذا بلاغ للناس، یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے ایک بلاغ ہیں، پیغام ہیں.
میری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، پہنچ گیا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی حجت تمام ہو گئی۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کو سننے کے بعد چاہیے یہ کہ وہ ڈر جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ڈراتے بہت۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے دین کی ساری میٹھی میٹھی باتیں بیان کرو، ڈرانے کی کوئی بات بیان نہ کرو۔ دین کی میٹھی باتیں بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن دین نے جن باتوں سے ڈرایا ہے وہ بھی بات بیان ہونی چاہیے۔ اسی لیے انبیاء کا کام کیا تھا؟ رسولا مبشرین و منذرین، رسول جو ہے وہ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، اور لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے وہ خوشخبریاں ملنے پر عمل سے دور بھاگ جاتے ہیں، ڈرانے پر فوری طور پر عمل پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ڈرایا ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ رب العزت کا ڈر انسان میں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اللہ کے حساب کتاب کا خوف، قیامت کے دن کی پوچھ کا خوف، جہنم کا خوف، یہ بندہ مومن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان کے نام کی چیز ہے۔ بندہ بے خوف ہو جائے اور بالکل مایوس ہو جائے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کی امید لیکن اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ یقیناً وہ اللہ جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ اصل الاصل ہے، تمام دعوت کی بنیاد ہے۔ یہ جو لے کر جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، جس کی توحید کمپرومائز ہوئی وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑے۔ نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو عقل والا ہوتا ہے۔ دنیا ساری کا علم ہو، نصیحت نہ پکڑ رہا ہو، معلوم ہوا ہے بے وقوفی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ ابراہیم مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی جو اسباق ہم نے پڑھے اس پر سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور اللہ رب العزت اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب